اور ٹاپک کچھ اس طرح سے ہے کہ اتنا زیادہ مردوں نے عورتوں کو نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ عورتوں نے عورتوں کو نقصان پہنچایا ہے. میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ سب سے زیادہ عورت نے ہی عورت کو نقصان پہنچایا ہے؟ کہ آپ گھر گھر میں جا کے دیکھ لیں، جتنا زیادہ نقصان کسی بھی بہو کی وجہ سے ساس کو پہنچا ہے یا ساس کی وجہ سے بہو کو پہنچا ہے، نندوں کی وجہ سے بھابھی کو پہنچا ہے یا بھابھی کی وجہ سے نندوں کو پہنچا ہے، اسی طرح سے اور جتنے بھی رشتے آپ یو نیم اٹ اینڈ آئی کین ٹیل یو کہ جتنے بھی رشتے عورتوں کے آپس میں ہیں، جاب پلیس پہ دیکھ لیں، اگر اتھارٹی پہ کوئی عورت ہے she will give you a very tough time. I can tell you. I just want to raise a question in your mind. ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں؟ وہ چیزیں جو سالہ سال سے ناسور بنی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں، نارمز کو اور ان سالہ سال کی اذیتوں کو جو نسل در نسل آگے چلتی جا رہی ہیں، ہم کیسے ان کو ختم کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان میں بہتری لا سکتے ہیں؟ اور نئی نسل ان چیزوں سے کیسے بچ سکتی ہے؟ 5 سال پہلے جب ہم یہاں پہ آئے، ایک چیز جو آبزرو کی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ ڈیورس ریٹ بہت زیادہ ہے. طلاق ایک معمولی سی بات ہے کیونکہ خدا کا کلام ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں سکھاتا ہے. یہ ڈیورس ریٹ کیوں مغرب میں اتنا زیادہ ہے؟ اور جس بات کو میں لے کے چلی تھی اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. اگر مرد دوسری شادی کرتا ہے تو وہ دوسری شادی کس کے ساتھ کرتا ہے؟ عورت کے ساتھ کرتا ہے. تو دشمن عورت کی کون ہے؟ مرد نہیں ہے، عورت ہی عورت کی دشمن ہے. وہ عورتیں جو دوسروں کا گھر توڑتی ہیں، وہ عورتیں جو شادی شدہ مردوں میں انٹرسٹ لیتی ہیں، وہ عورتیں جو شادی شدہ مردوں کے ساتھ افیئرز بڑھاتی ہیں، اپنے تعلقات بڑھاتی ہیں. آپ خدارا ایک بار ضرور سوچ لیا کیجئے کہ جس مرد کے ساتھ آپ تعلق بڑھا رہی ہیں وہ مرد پہلے سے ہی کسی عورت کے ساتھ منسوب ہے، پہلے سے ہی کسی عورت کا شوہر ہے، پہلے سے ہی کسی عورت کا منگیتر ہے، پہلے سے ہی کسی عورت کے ساتھ رشتے میں ہے. تو ہم کیوں کسی عورت کے بنے بنائے گھر کو توڑنے کا، اجاڑنے کا سبب بنے؟ پلیز فار گاڈ سیک اس ظلم کو کرنے سے باز آئیے. اتنی دہائیاں گزر گئی ہیں اور آج تک کسی نے آپ کو صحیح طرح سے بتایا نہیں ہے کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن آپ خود ہیں. کوئی مرد آپ پہ ظلم کر نہیں سکتا ہے اگر کوئی عورت اس کو رسپانس نہ دے. ہم اس روز بروز بڑھتے ہوئے ظلم کو ختم کر سکتے ہیں، ہم اس بڑھتے ہوئے ظلم کو روک سکتے ہیں، اس اذیت کو جس میں سے نہ صرف عورتیں گزرتی ہیں بلکہ جب گھر ٹوٹ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان یا سب سے زیادہ ذہنی، جذباتی اور احساساتی ظلم بچوں کی زندگی میں ہوتا ہے. اور ہم ان بچوں کو اس کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ بچے ساری زندگی رشتوں کا اعتبار ان کی زندگی پہ سے اٹھ جاتا ہے. سو پلیز خدا کے لیے آج ابھی اسی وقت اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسا چل بھی رہا ہے تو پلیز ایک عورت ہوتے ہوئے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ کبھی بھی کسی دوسری عورت کے گھر کو توڑنے کا سبب نہ بنیے. خدا سے دعا کیجئے کہ خدا آپ کو ایک اچھا پارٹنر دے، ایک ایسا پارٹنر دے جو 2 کشتیوں کا سوار نہ ہو، جو 2 گھروں میں بٹا ہوا نہ ہو، اس کی ساری توجہ آپ کے لیے ہو، اس کی ساری محبت آپ کے لیے ہو. سو میرے عزیزوں، خاص طور پہ اپنی ساری بہنوں کو جو کوئی بھی میری اس ویڈیو کو دیکھے سنے، پلیز اس کو میں سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال نہ دیجیے گا بلکہ عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کیجیے گا. اگر آپ کسی ایسے راستے پہ چل رہی ہیں جس کا انجام
کسی دوسری عورت کے گھر کو توڑنے کا سبب بنے گا تو پلیز خدا کے لیے اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو یہیں پہ آج ہی روک لیجئے اور خدا کے آگے معافی مانگیے، خدا سے دعا کیجئے کہ خدا آپ کو ایک اچھا پارٹنر عطا کرے۔ اور جب آپ اس گناہ سے اپنے قدموں کو روکیں گے تو آپ دیکھیں گی کہ خدا آپ کو کثرت کی برکت سے نوازے گا، کثرت کی برکت آپ کی زندگی میں انڈیلے گا، اور وہ شخص خدا آپ کی زندگی میں لے کر آئے گا جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کر رکھا ہے، جو خدا نے آپ کے لیے بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے اس تھوڑے کہے ہوئے کو بہت جانیے گا اور معاشرے میں اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے۔ کوئی بھی عورت چاہے وہ ساس ہے تو پلیز اپنی بہو کو اتنا ہی پیار دیجئے جیسے آپ اپنی بیٹیوں کو دیتی ہیں۔ جس بیٹی کو آپ کسی دوسرے گھر سے بیاہ کے اپنے گھر میں لاتی ہیں، اپنے بیٹے کی زندگی میں اس کو لے کر آتی ہیں، پھر اس کو دل و جان سے ایکسیپٹ کیجئے۔ جتنا پیار آپ اپنی بیٹی کو دیتی ہیں، جیسے آپ اپنی بیٹی کی غلطیوں کو درگزر کرتی ہیں، ویسے ہی اپنی بہو کی غلطیوں کو بھی درگزر کیجئے۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لڑائی جھگڑے کا سبب نہ بنائیے، بلکہ درگزر کرنا سیکھیے۔ ان کو سکھائیے پیار کے ساتھ۔ اگر آپ کوئی بات غلط بھی دیکھتی ہیں ان کے بیہیویئر میں، ان کے زندگی میں، ان کے چال چلن میں، تو محبت سے، پیار سے اور سکون سے ان چیزوں کو ان کی زندگی میں نرمی کے ساتھ ان کو سکھائیے، نہ کہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں۔ بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں، بہت سی شادیاں ٹوٹنے سے بچ سکتی ہیں، بہت سے بچے ماں باپ سے علیحدہ ہونے سے بچ جائیں گے اگر آج ساس اپنی ذمہ داری کو سمجھے، بہو اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اور بطور بہو بھی جو چیزیں آپ کے گھر میں ہیں، اور ہو سکتا ہے جب آپ نئے گھر میں جائیں تو وہاں کا ماحول فرق ہو، وہاں کے طور طریقے فرق ہو، سب کچھ اپنے مطابق کرنے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ کچھ اپنا، کچھ دوسرے کا، جو ان کے گھر کا ماحول ہے اس کے مطابق بھی ڈھلنے کی کوشش کیجیے۔ اور بالکل اسی طرح سے میں نندوں سے بھی، بھابھیوں سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز خدا کے لیے ان رشتوں کو خوبصورتی جو خدا نے ان رشتوں میں پیدا کی ہے، ان رشتوں کو ویسے ہی خوبصورت رہنے دیجیے، اور بہنیں بہنوں کے ساتھ، مائیں بیٹیوں کے ساتھ، اور جتنے بھی خوبصورت رشتے خدا نے ہمارے ارد گرد ہمیں دیے ہیں، ان سارے رشتوں کو ساتھ لے کر چلیے زندگی میں، تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی اور خوبصورت ہوگی، زندگی اور پرسکون ہوگی، زندگی اور زیادہ پیسفلی آپ گزاریں گے جب آپ رشتوں میں کڑواہٹ کو نہیں لے کر آئیں گے، جب آپ زہر نہیں گھولیں گے رشتوں میں، تو وہ رشتے اور زیادہ خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے۔ جہاں تک ہو سکتا ہے درگزر کیجیے، جہاں تک ہو سکتا ہے معاف کیجیے۔ بی ہمبل، بی پولائٹ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند کی سلامتی دنیا کی ہر ایک ماں، بیٹی، بہن، بہو، ساس، نند، بھابھی، بھاوج، ہر ایک خوبصورت رشتے کے ساتھ، چاہے وہ چاچی ہے، مامی ہے، دادی ہے، نانی ہے، جو بھی سچویشن آپ کی ہے، جو بھی رشتہ آپ نبھا رہی ہیں، خداوند کی ہدایت و رہنمائی میں گزاریے۔ ہر ہفتے ایک نیا پیغام خداوند کے فضل سے دیکھیں گے جو میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گی، بک ریویوز آپ کے سامنے لے کر آؤں گی، وہ کتابیں جو ہماری ترقی اور ہماری ترویج کا سبب بنیں گی۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہر ایک عورت کو خدا کثرت کے ساتھ برکت دے، اور دوسروں کی بہتری، ترقی، بڑھوتی اور افزونی کے لیے خدا ہم سب کو استعمال کرے۔